سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 57 سے درس ہو رہا ہے۔ کل ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ پروردگار نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو اس دلیل سے بیان کیا کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، ان درختوں کو، سبزہ زاروں کو، ساری چیزوں کو اس پروردگار نے پیدا کیا۔ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین کو بنا سکتا ہے اور آسمان و زمین کے بیچ کی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو اس کے لیے اور آسان، اور یہ آسان ہونا ہمارے اعتبار سے ہے مشکل اور آسان۔ اللہ کے لیے تو سارا آسان ہی آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اب آگے پروردگار اس پر اور دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے صفات میں سے اللہ کی صفت ربوبیت، اس کا رب ہونا، یہ بھی کل والے درس میں ہم پڑھ کر آئے تھے۔ اس کی صفت ربوبیت کی ایک مثال جو اگلی آیت ہے جہاں سے آج ہمارا درس ہوگا، اس میں اللہ نے صفت ربوبیت کی ایک مثال بھی بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعث بعد الموت کی بھی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کا وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی تمہارا مالک اور خالق ہے، وہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ الذی یرسل الریاح، وہ کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، اپنی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی بارشوں کے نازل ہونے سے پہلے، بارش کے برسنے سے پہلے وہ ہوائیں چلاتا ہے۔ ان ہواؤں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ جو محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، فلاں دن بارش ہوگی، فلاں وقت میں بارش ہوگی، فلانی جگہ بارش ہوگی، یہ ہواؤں کی نمی اور خشکی سے اندازہ لگاتے ہیں۔ ہواؤں کے اندر نمی ہوتی ہے، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں بارش ہوگی، پھر اس نمی کو یہ ناپتے ہیں آلات کے ذریعہ سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے زیادہ بارش ہوگی، کم ہوگی، اور پھر یہ پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اگر ہوائیں خشک ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی نہیں ہے، اگرچہ بعض دفعہ پروردگار جو ہے پھر ان خشک ہواؤں کو نمی والی کر دیتا ہے اور ان کی پیشن گوئیاں وہیں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ بعض دفعہ ان کی پیشن گوئی ہوتی ہے بارش ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ دھوپ نکال دیتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں، یہ ہواؤں کی نمی اور خشکی سے اندازہ لگا کر پیشن گوئی کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ سے اندازہ لگا کر پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برسانے سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے کہ ان ہواؤں سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ اسی کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو یرسل الریاح، ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے نازل ہونے سے، برسنے سے پہلے۔ رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، حتی یہاں تک کہ اذا اقلت، جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں سحابا، بادلوں کو، ثقالا، جو بوجھل ہوتے ہیں، بوجھل اور بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا کیا نظام ہے، اس کا نظام ربوبیت دیکھیے، اس پر غور کیجئے۔ یہ پانی کا ایک گلاس جو آپ کے ہاتھ میں آیا، پیاس لگنے پر آپ نے فوراً اس کو پی لیا اور آپ کا حلق جو ہے وہ تر ہو گیا، پیاس آپ کی بجھ گئی۔ اس پانی کے گلاس پر کبھی غور کیا کہ یہ پانی کا گلاس جو مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے میرے پروردگار کا کتنا بڑا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے؟ ہم تو بس سیدھا پانی اٹھاتے ہیں، پی لیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ پانی دینے والا کون ہے، کس نے یہ پانی دیا، یہ دماغ
میں بات ہی نہیں آتی ہے، کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے اور گٹ گٹ پی لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ذرا غور کرو، یہ پانی کا گلاس جو تم تک پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے میرا ایک پورا نظام ربوبیت ہے۔ پروردگار نے جب اس زمین کو پیدا کیا، اس زمین کے ایک حصے کو خشک بنایا، دو حصے اس کے ان میں پانی کو پیدا کر دیا، اور سمندروں کی شکل میں وہ پانی موجود ہے۔ اگر پروردگار ہمیں یہ کہہ دیتا میں نے پانی سمندروں کی شکل میں پیدا کر دیا ہے اور دنیا کے انسانوں وہاں سے پانی لاؤ اور لا کر استعمال کرو، تو بتاؤ کیا ہمارے بس میں تھا پانی کا استعمال کرنا؟ ہم نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ پروردگار وہ جانتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، اس لیے اس نے انتظام کیا، سورج کو حکم دیا وہ اپنی شعاعیں سمندر پہ ڈالتا ہے، پھر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اس کے بعد پروردگار ان کو فضا کے اندر جمع کرتا ہے، پھر بادلوں کی شکل دیتا ہے۔ پروردگار اس کھارے پانی کو اب میٹھا بنا دیتا ہے، میٹھا بنانے کے بعد پھر وہ برف کی شکل میں آپ کو اوپر دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہواؤں کے ذریعہ سے ان بادلوں کو ادھر ادھر چلاتے ہیں، اور جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہاں پھر بارش برس جاتی ہے، بارش اترتی ہے۔ اب اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ میرے بندو آج بارش ہو گئی ہے، اب 3 مہینے کے بعد بارش ہوگی مثال کے طور پر، تو آپ کو 3 مہینے کے لیے پانی اکٹھا کر کے رکھنا ہے، اسٹور کر کے رکھنا ہے۔ بتاؤ ہم پانی جمع کر کے رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے تھے۔ پروردگار جانتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، اس لیے اس نے حکم دیا بارش برس رہی ہے، جتنا تمہارے استعمال میں آ جائے ٹھیک ہے، آگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس پانی کو زمین میں اتار دیتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بارش ہوتی ہے اور اونچے مقامات پر بارش ہوتی ہے، اس پانی کو اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں وہاں بھی جمع دیتا ہے، یا برف کی شکل میں ہی اتارتا ہے اور پہاڑوں پر جمع دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پگھلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں ندی نالوں کے ذریعہ سے اس کو بہاتا ہوں اور تم تک پہنچاتا ہوں، اور کہیں زمین کے اندر اس کو اتار دیتا ہوں، اور پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، پانی کی لہریں بنی ہوئی ہیں، آپ زمین کو کھودو، اس میں بورنگ کرو اور وہاں سے بھی پانی مل جائے گا، ندی نالوں کے ذریعے سے بہتا ہوا بھی پانی تم تک پہنچے گا، کہیں ندی نالوں سے پہنچ رہا ہے، کہیں زمین کے اندر جو لہریں ہیں وہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر اس پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہم تک پہنچتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا اس کے پیچھے نظام ربوبیت ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پانی لیا اور لینے کے بعد ایک دم ہم نے جو ہے حلق سے نیچے اس کو اتار لیا، اتارنے کے بعد اندر ہمارے جسم کے ایک ایک بال تک اس پانی کو پہنچانے والا اللہ کا ایک نظام ہے جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے اس میں صرف حلق اس کا خشک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جسم کے ایک ایک بال کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور حلق کے ذریعہ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر آدمی پانی نہ پیے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے نڈال جیسا ہو جاتا ہے، کمزوری جیسی آدمی کو آنے لگتی ہے، اور یہ کمزوری صرف حلق کو یا کسی ایک حصے کو نہیں، پورے جسم کے اندر ہو جاتی ہے، اور اگر نہ پیے پھر کھجلی جیسی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ پانی ہم نے یہاں سے ڈالا، وہ ایک ایک بال کی جڑ تک اللہ تعالیٰ اس پانی کو پہنچاتے ہیں، ایک ایک حصے تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جسم کے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، صفائی کے بعد جو زائد پانی ہوتا ہے اس کو پروردگار پیشاب کے ذریعہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر وہ پانی ہی جسم کے اندر رک جائے گا یا پانی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر پانی کی ضرورت نہیں ہے، پھیپھڑوں وغیرہ کے اندر جا کر جمع ہو جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کے راستے سے باہر نہ آئے تو وہ بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پیشاب کسی کا بند ہو جائے، رک جائے تو ناقابل برداشت اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ اندر کا نظام پروردگار نے ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، خود رو کارگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کار ایک سسٹم ہمارے جسم کے اندر لگا دیا ہے، جس سے جو ہے یہ پانی کا پورا نظام اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کو آپ لے لیجئے، ایک روٹی کا لقمہ جو آپ اٹھا رہے ہیں اور اپنی بھوک کو بجھانے کے لیے آپ اپنے منہ کے اندر رکھ رہے ہیں اور چبا کے اس کو نیچے اتار
گزار رہے ہیں اور آپ شکم سیر ہو جاتے ہیں, آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. کبھی غور کیا یہ جو روٹی کا لقمہ ہے اس کے پیچھے بھی میرے رب کا کتنا بڑا نظام ہے. یہی اللہ نے یہاں سمجھایا ہے کہ میں بارش برساتا ہوں, اس بارش کے ذریعے سے زمین سے پھر نباتات اگتی ہے, زمین سے غلّاجات اگتے ہیں, زمین سے سبزیاں اور ترکاریاں اگتی ہیں, پھر اسی زمین سے تمہیں میں پھل بھی دیتا ہوں اور چیزیں دیتا ہوں. ان تمام کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر کرو, ان کے پیچھے میرے رب کا کتنا بڑا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے دانہ جو ہے وہ کھیت کے اندر ڈال دیا, ہل لگا دی, اس کے بعد اس دانے کو اگانے والا کون ہے؟ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اور دنیا کے انسانوں بتاؤ, افرائیتم ما تحرثون, وہ بیج وہ دانہ جس کو تم بوتے ہو کھیت کے اندر ڈالتے ہو, انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ یقیناً یہی جواب ہوگا, اللہ اگانے والا ہے, کوئی اور نہیں اگا سکتا ہے. وہ زمین کے اندر نمی پیدا کرتا ہے, بارش برساتا ہے, پھر وہ دانہ پھٹتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے ایک باریک سا پودا نکلتا ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى, اللہ تعالیٰ ہی گٹلی اور دانے کو پھاڑتا ہے اور پھر اس سے باریک سا پودا زمین کی چھاتی کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے. اگر اس طرح ہم ہاتھ سے اس کو مسل کے دیکھیں گے وہ مسلا جائے گا, لیکن سخت زمین کو بھی وہ ایسا اس میں اللہ کی طرف سے ایک کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے, سخت سے سخت زمین کو بھی اپھاڑ کر اوپر آ جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اللہ کہتے ہیں اس پر غور کرو تو دیکھو, حتی اذا اقلت سحابا ثقالا, جب وہ ہوائیں بوجھل بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں, سقناہ لبلد میت, تو ہم ان ہواؤں کو چلاتے ہیں, ان کو ہنکا کر لاتے ہیں, لبلد میت, کسی مردہ شہر کی طرف, کسی مردہ علاقے کی طرف. کوئی ایسا علاقہ جو بالکل بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا زمین لوہے کی طرح سخت ہے, اب ہم نے بارش برسائی, ان بادلوں کو ہم نے وہاں پر لایا, ہواؤں کے ذریعہ سے اوپر چل رہے ہیں بادل, جب اس علاقے پر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں, فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, اللہ فرماتے ہیں اب ہم اس بادل سے پانی کو اتارتے ہیں, ان بادلوں سے پانی کو ہم اتارتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر ہم اس پانی کے ذریعہ سے زمین سے ہر قسم کے پھل, ہر قسم کی سبزیاں, ترکاریاں, ہر قسم کے غلّاجات وہ ہم اگاتے ہیں, اس کو ہم نکالتے ہیں جو تمہارے کام بھی آتا ہے. دوسری جگہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, جو تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہوتا ہے, تمہارے جانوروں کے لیے بھی, یعنی اس کا بھوسا تمہارے جانوروں کے کام آ جاتا ہے, اس کا جو دانہ ہے وہ تمہارے کام آ جاتا ہے. کبھی غور کیا یہ کون اگانے والا ہے؟ یہ وہی پروردگار ہے, مالک اور تمہارا خالق ہے, جو تمہارے لیے دنیا کے اندر یہ انتظام کر رہا ہے اور تمہیں پال رہا ہے. اس کے نظام ربوبیت کی ایک یہ ذرا سی جھلک ہے کہ تم غور کرو کہ جو تمہارے کھانے پینے کا سامان ہے یہ کیسے تم تک پہنچ رہا ہے. اس پروردگار کا ایک نظام یہ چل رہا ہے. اگر وہ چاہے تو وہ کھیتیاں اگانے کے بعد بالکل تیار ہونے کے بعد بھی تباہ کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما, اگر ہم چاہیں ہم اس کو چورا چورا کر دیں, تمہارے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے, اب تم ہاتھ پر ہاتھ ملنے لگ جاؤ اور کہنے لگو ہم تو محروم ہو گئے, ہم تو محروم ہو گئے, ہم تو مارے گئے, گھاٹے میں پڑ گئے, نقصان میں پڑ گئے. ایسا بھی وہ کر سکتا ہے اور کبھی کبھی کرتا بھی ہے تمہیں عبرت دینے کے لیے. اس لیے اس رب کو پہچانو اور اس کے حکموں کو پورا کرو اور اس کے وعدوں کا یقین کرو. اور سب سے بڑا اس کا وعدہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس بات کو مانو. اگر نہیں مانتے ہو تو غور کرو کہ مردہ زمین کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا ہے. جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح وہ تمہیں بھی زندہ کرے گا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون, كذلك نخرج الموتى, اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے.
کہا جس طرح مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا ہے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے۔ پہلے 7ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے تھے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے یہ آسمان درہم برہم ہو جائے گا، زمین درہم برہم ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کل من علیہا فان۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نیا آسمان نئی زمین بنائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کے علاوہ ایک اور آسمان اور زمین بنائے گا، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین بھی بدل دی جائے گی، اور وہ زمین کیسی ہوگی؟ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، وہ بالکل چٹیل میدان جیسی ہوگی اور اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل برابر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس نئے آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اور وہ آسمان بارش برسائے گا، 40 دن تک بارش ہوتی رہے گی، اور پھر وہ جو زمین ہوگی اس زمین کے اوپر 12 ہاتھ تک پانی اکٹھا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، پھر ہمارے جسم جس حالت میں ہوں گے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے کہ جب سیلاب آتا ہے کسی جگہ تو سیلاب آنے کے نتیجے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ ندی نالوں کے کنارے پر لگ جاتا ہے، اور جب سیلاب رکتا ہے تو اس کے بعد اسی کوڑے کرکٹ سے کوئی دانہ اگ کر آتا ہے اور اس میں ایک پودا جیسا اگتا ہے، نرم و نازک اور خوبصورت وہ ہوتا ہے، کہ اسی طریقے سے تمہارے جسم وہ زمین پہ بننا شروع ہو جائیں گے، کچھ قبروں کے اندر ہوں گے، کچھ قبروں کے باہر ہی ہوں گے۔ جب جسم تیار ہو جائیں گے اس کے بعد پروردگار پہلے ان فرشتوں کو زندہ کرے گا جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، انہی فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، ان کے حوالے سور کیا جائے گا اور سب کی روحوں کو سور کے دہانے میں پروردگار رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اس میں پھونک لگاؤ، وہ ایسے پھونک لگائیں گے تو وہ جو روحیں اس سور کے اس سینگ کے دہانے میں ہوں گی، جیسے یہ پھونک لگائیں گے وہ ساری فضا کے اندر ایسے بکھر جائیں گی جیسے شہد کی مکھیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ روحیں انسانوں کے ناک کے راستے سے ان میں داخل ہو جائے گی، ہر ایک کی روح اپنے اپنے جسم میں جا کر داخل ہو جائے گی، اور جیسے ہی جسم میں روح داخل ہوگی تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو ایک دم لوگ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے اور کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، کس نے زندہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہ اللہ تمہیں اگاتا ہے زمین سے اگانا، یعنی زمین سے وہ تمہیں اگاتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارا جسم جو یہ بنا ہوا ہے یہ زمین سے بنا ہے، اور زمین کے کسی ایک حصے سے نہیں بنا ہے بلکہ مختلف جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ہمارے اس جسم کو بنایا ہے۔ ہم مختلف چیزیں جو کھاتے ہیں، کوئی کہیں کی تیار شدہ ہوتی ہے، کوئی کہیں کی، کوئی اس ملک کی، کوئی کسی دوسرے ملک کی، کوئی اس علاقے کی، کوئی دوسرے علاقے کی، ایک ہی دسترخوان پر مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر خون تیار ہوتا ہے، اسی خون سے پھر یہ گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، یہ بال اگتے ہیں، یہ ساری چیزیں جسم کے اندر نشو و نما جو ہو رہی ہے اسی غذا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور غذا مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوان پر جمع کی ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارا جسم یہ مختلف ذرات کا مجموعہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جب زمین کے اندر ہم مل جائیں گے، ذرات کی شکل اختیار کر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کرے گا اور زندہ کرے گا۔ اسی لیے کہتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، وہ پھر تم کو دوبارہ اس زمین میں لوٹائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اسی زمین سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی زمین میں دوبارہ ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر ہم تم کو نکالیں گے۔ سورہ نوح میں بھی یہی کہا
ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، کہ وہ تم کو پھر لوٹائے گا زمین میں اور پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ نکالے گا اسی زمین سے۔ اور اگر تمہیں یہ اعتراض ہو کہ جب ہم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کون زندہ کرے گا، میں یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہاں اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح ہم تمام مردوں کو زندہ کریں گے اور زمین سے نکالیں گے۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربہ، آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں بارش کا فائدہ اور نقصان کا۔ بارش کس کو فائدہ پہنچاتی ہے، کس کو نقصان پہنچاتی ہے؟ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک زمین کا عمدہ حصہ ہے، اچھی زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے، عمدہ زمین ہے، اور ایک زمین کا وہ حصہ ہے جو بنجر ہے، خراب ہے۔ تو بارش ہوتی ہے دونوں جگہ برابر، جو عمدہ حصہ ہے اس پہ بھی اور جو خراب حصہ ہے اس پہ بھی، لیکن بارش کا جو نتیجہ ہے دونوں جگہوں میں الگ الگ ظاہر ہوتا ہے۔ جو زمین کا عمدہ حصہ تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اچھی اچھی چیزوں کو اگاتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو بنجر تھا، خراب تھا، تو اس جگہ جھاڑی جھنکاڑ یہ چیزیں وہاں پر اگتی ہیں، وہاں پر کوئی فائدہ مند چیز نہیں اگتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربہ، بارش کے نتیجے میں والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، عمدہ شہر، یخرج نباته، اس کی نباتات اگتی ہے، نکلتی ہے، بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور زمین کا وہ حصہ جو خراب ہے، جو ناپاک ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا ہے، الا نکدا، مگر نکما، یعنی وہاں پر نکمی چیز اگتی ہے، کوئی کام کی چیز وہاں اگتی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک اور بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آسمان سے جو وحی اتر رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، یہ بارش کے مانند ہے، اور انسانوں کے جو دل ہیں وہ زمین کے مانند ہے۔ اب جن کے دل اچھے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، ان پر قرآن کا اثر ہوگا اور ان کو ایمان کی توفیق ہوگی۔ اگر پہلے سے ایمان تھا اس ایمان میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ان کی اور ایمان کی سطح بڑھ جائے گی۔ اور اگر دل خراب ہے، دل کے اندر کفر، شرک کی اور حسد کی، کبر کی، یہ ساری گندگیاں بھری ہوئی ہیں، پھر قرآن کی بارش ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اس سے ان کے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن کا انکار کریں گے، اس سے ان کی گندگی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی اس کے بعد مشرکین کہتے تھے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، کہ اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ اللہ جواب دیتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کے ایمان کو قرآن نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اس نے اضافہ کر دیا۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، اسی طریقے سے کبر کی، تکبر کی، یہ بیماریاں تھی، تو ان کی جو پہلے سے گندگی تھی اس گندگی میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو مانا نہیں، قرآن کا انکار کیا۔ تو یہاں اللہ نے جو یہ زمین کی مثال دی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کی بھی مثال دے رہے ہیں، اور بارش سے مراد آسمان سے وحی کا نزول ہے، کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے انسانوں کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں دلوں کے اعتبار سے، جن کے دل پاکیزہ تھے انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا، اور جن کے دل پاک نہیں تھے، گندگی بھری ہوئی تھی، بس ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، اللہ فرماتے اسی طرح ہم آیات کو
پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے، اللہ صابرین میں شامل فرمائے، اللہ عابدین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، برے اعمال سے، گمراہی سے، بے دینی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ